بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ہیلو ساتھیو، میں لے کے آ رہا ہوں آپ کے لیے 2025 کی کچھ رپورٹس جو اب جاری ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ سب سے پہلے جو رپورٹ ہے میرے پاس وہ بلوچ ریپبلکن گارڈ کی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بلوچ ریپبلکن گارڈ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق سال 2025 میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے 88 حملے کیے، ٹرین سروس کو 13 حملوں کا نشانہ بنایا، اس میں جعفر اور بولان دونوں شامل ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں بھی انہوں نے حملے کیے ہیں، مجموعی طور پر 88 حملے۔ تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ 13 حملے پاکستانی فورسز کے زیر استعمال ٹرینوں اور ریلوے ٹریکس پر کیے گئے۔ ان میں 10 حملے جعفر ایکسپریس، بولان میل اور سکھر ایکسپریس پر کیے گئے، جبکہ 3 مواقع پر ریلوے ٹریک کو بم سے اور بارودی مواد سے اڑایا گیا۔ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس وقت نشانہ بنایا گیا ٹرینوں کو جب پاکستانی فورسز کے اہلکار ان میں سفر کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں فورسز اور ٹرینوں کو نقصان پہنچا۔ بیان کے مطابق دیگر حملوں میں پاکستانی فورسز، پولیس، فوجی کنسٹرکشن کمپنی، گیس پائپ لائنز، موبائل فون ٹاور اور بجلی کے ٹاورز کو نشانہ بنایا گیا۔ تنظیم بلوچ ریپبلکن گارڈ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان کارروائیوں میں 20 فوجی اور سیکیورٹی اہلکار ہلاک کیے، 35 اہلکار شدید زخمی ہوئے اور 12 گاڑیاں مکمل طور پر، یعنی فوج کی اور سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں 12 تباہ کی۔ ان میں پولیس وین، فوجی گاڑیاں اور کنسٹرکشن کمپنی جو ہے فوج کی، اس کے زیر استعمال گاڑیاں شامل تھیں۔ پریس ریلیز جو بلوچ ریپبلکن گارڈ نے جاری کی ہے اس کے مطابق 12 گیس پائپ لائنوں کو بھی تباہ کیا گیا اور 5 موبائل فون ٹاور اور بجلی کے ٹاورز کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ تو رپورٹ تھی بلوچ ریپبلکن گارڈ کی، اور اب پیش خدمت ہے BLF کی رپورٹ۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے جنوری سے دسمبر 2025 تک اپنی کارروائیوں کی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان بھر میں 581 یعنی 581 مسلح کارروائیاں کی گئی ہیں، جن کے نتیجے میں 929 پاکستانی فوجی اور سیکیورٹی اہلکاروں کو جانی اور مالی نقصان پہنچا، جن میں سے 647 سیکیورٹی فورسز اور فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور 282 کو زخمی کیا گیا ہے۔ یہ کارروائیاں ساحلی علاقوں، شہری مراکز، شاہراہوں، پہاڑی خطوں اور دور دراز علاقوں تک پھیلا رہا۔ کارروائیوں میں اسٹیٹ کا جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور سرویلنس یعنی نگرانی کے نظام اور معاشی مفادات کو، یعنی اکنامک جو ان کے ہیں مفادات، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ جھڑپوں کے نتیجے میں اور گھات لگا کر حملے کرنے کے نتیجے میں اور براہ راست تصادم کے نتیجے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہوئی ہیں فوجیوں کی جو ہلاکتیں میں نے آپ کو بتایا 647 ایک سال میں انہوں نے مارے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 33 سے زائد پولیس اور لیویز کی چوکیاں یا تھانے جو ہے وہ بھی مختلف موقعوں پر قبضہ میں لیے گئے، ٹیمپریریلی عارضی طور پر، اور 2 FC چیک پوسٹیں اور 5 کسٹم کیمپس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اب جو حملے ہیں ان کی کچھ تفصیل انہوں نے بیان کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2025 کے سال کے دوران 36 گھات حملے کیے گئے، 33 دستی بم حملے، 13 IED دھماکے
اور 33 سنائپر حملے کیے گئے۔ اس کے علاوہ 7 انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں بھی کی گئیں۔ بھاری ہتھیاروں، راکٹ اور LMG سے 163 حملے کیے گئے اور چھوٹے ہتھیاروں سے مختلف موقعوں پر 28 گرنیڈ لانچر اور 33 دستی بم حملے کیے گئے۔ سال 2025 کے دوران انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچ لبریشن فرنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ 17 فوجی گاڑیاں تباہ کر دی گئیں یا ناکارہ کر دی گئیں، جن میں 2 بختر بن یعنی آرمڈ ویکلز بھی شامل ہیں۔ 15 سے زائد بلڈوزر اور کنسٹرکشن مشینری کو آگ لگائی گئی۔ 67 سے زیادہ گاڑیاں جو گیس، منرلز یعنی معدنیات اور فوجی راشن لے کر جا رہی تھیں ان کو تباہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ پولیس کی 3 گاڑیاں، 6 ٹرک اور 4 ٹریکٹر ٹرالیز جو ہے ان کو بھی نقصان پہنچایا۔ نگرانی اور اطلاعات یعنی سرویلنس اور انفارمیشن ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے اس کے سسٹم کے جو 26 سرویلنس ٹاور تھے ان کو تباہ کیا گیا۔ 15 سرویلنس کیمراز کو ناکارہ کیا گیا اور 10 کوڈ کاپٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ ایک انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی ہے۔ باقی رپورٹ کی BLA وغیرہ کی جیسے جیسے آئیں گی وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، لیکن سوموار کو آپ کو بتاؤں کہ جھاؤ میں BLF کے حملے میں 5 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ 1 جنوری کو ضلع پنجگور کاٹاگری میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے حکومت کے حمایت یافتہ یعنی پرو گورنمنٹ جو ایجنٹس تھے، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، ان کو ہلاک کیا گیا۔ ان میں 3 لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ زائد محمد حسین، جاسم ولد نواب جان اور سیف اللہ ولد حیات، ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق ڈیتھ اسکواڈ سے تھا۔ صرف دسمبر کے مہینے میں 8 سے زیادہ بلوچ عورتوں کو جبری طور پر اغوا کر کے اور بچیوں کو اغوا کر کے لاپتہ کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آلریڈی پچھلے سال معجمین 25 سالہ پولیو کی وہ شکار تھیں، ان کو 29 مئی 2025 کو اٹھایا گیا رات کے 3 بجے سول ہسپتال کوئٹہ سے۔ یہ کاؤنٹر ٹیررزم نے اٹھایا، ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ اسی طرح 22 نومبر 2025 کو ہب چوکی سے CTD نے 15 سالہ نسرین بلوچ کو اٹھایا ہے، ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ پورے بلوچستان میں اس وقت لاپتہ جبری لاپتہ افراد کے گھر والے، ان کے دوست، ساتھی اور تنظیمیں روڈ بلاکس کر کے مظاہرے کر رہی ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، جبری لاپتہ افراد کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایران میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سال جو گزرا ہے 2025، اس میں 1500 سے زیادہ لوگوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں۔ ان پھانسیوں میں زیادہ تر تعداد بلوچ کی ہے۔ اور یہ بھی ہے، آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 35 سال میں یہ سب سے زیادہ کسی ایک سال میں پھانسیاں دی گئی ہیں ایران میں۔ بہرحال جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ چینل کو لائک سبسکرائب کریں، لیکن جوائن ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔